جوتا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن حضور نے چونکہ نہیں پہنا تو اسی لیے نہیں پہنے۔ حج پہ جا رہے تھے، حضور کے ساتھ حج کیا اور حج کے بعد ہمیشہ حج کرتے رہے، آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ خادم ساتھ تھا، حج پہ جاتے، حج پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام آیا تو خادم سے کہا سواری کو روکو، سواری کو روکا، گیا، تھوڑا سا خود چل کے گئے، نابینا ہو چکے تھے، کپڑا آپ نے گرد کیا اور بیٹھ گئے، پھر اٹھ کے آگے۔ خادم نے دیکھا کہ شاید قضاء حاجت ہوگی، پیشاب کی ضرورت ہوگی، اٹھ کے واپس آئے تو پھر دیکھا خادم نے تو پیشاب کیا نہیں، عرض کیا کہ حضرت خیریت تو تھی، آپ گئے ویسے ہی واپس آ گئے، پیشاب نہیں کیا؟ کہنے لگے میں گیا اس لیے تھا، پیشاب کا تقاضا مجھے نہیں تھا، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا تھا اسی مقام پر حضور نے قضاء حاجت فرمائی تھی، میں نے کہا اس مقام سے میں بھی گزر رہا ہوں، کیوں نہ میں بھی اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں بھی اسی طرح بیٹھ جاؤں جس طرح اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت، اور یہ محبت ہوتی کس وجہ سے ہے؟ محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے یا احسانات کی وجہ سے، ان تین وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور اگر جمال کی بات کرو، علماء بات کر چکے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، حسن ایسا کہ حسان بن ثابت کو کہنا پڑا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان کی شعر کو ہمارے ملتان کے عظیم خطیب گزرے ہیں، جانتے ہوں گے، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کو جھوم کر پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے حسان تو بھول گیا اپنے ذوق میں کہ تو نے کہا کہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں اور میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اگر عطاء اللہ شاہ بخاری ہوتا تو وہ کہتا آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تو عَيْنِي نہیں، عَيْنٍ کہ کسی آنکھ نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اور کمال کی بات ہے تو ساری یہ شریعت، یہ سارا دین میرا اور آپ کا ایمان پر ہونا جو حضور کی برکت ہے، اور میری اور آپ کی نجات حضور علیہ السلام کی برکت سے ہوگی۔ اور احسانات کی جب تک بات آئے تو احسانات بھی ایسے کہ جتنے احسان اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہیں کائنات میں کسی کے نہیں۔ اسی لیے کمالات کے حوالے سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا نازاں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تیرے کمال کس کے اندر؟ ایک کمال ابو بکر کو ملا صدیق بن گیا، ایک کمال عمر کو ملا فاروق بن گیا، ایک کمال عثمان کو ملا سخی بن گیا، ایک کمال علی کو ملا تو وہ علی المرتضیٰ شیر خدا بن گئے۔ یہ تھوڑے تھوڑے کمالات، لیکن جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ امیدیں لاکھ ہیں لیکن امید یہ ہے کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار، ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار۔ یہ ہے محبت، اور یہی محبت صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی۔ اور جب تک محبت نہ ہو تو اس وقت تک یہ دین ادھورا ہے، دین پورا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت تمہاری اپنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت، اتنی محبت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اپنی جان کے علاوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان کے علاوہ نہیں، تیرا ایمان پورا نہیں ہے، تو مجھ سے محبت رکھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ حضرت عمر نے توقف کیا، کچھ دیر کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول اب میری محبت آپ سے میری اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا عمر اب تم صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر آئے ہو۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے آپ سے محبت ہے، بلکہ پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نہ کچھ زیادہ نمازیں ہیں نہ کچھ زیادہ روزے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے، انت مع من احببت، قیامت کا دن ہوگا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتا ہے۔ اگر آپ محبت کرتے اللہ کے رسول سے کل قیامت کرے۔ اور پھر معیت ایک اور وضاحت کرتا ہے، جہاں بھی معیت کا لفظ آیا یہ مقام میں مرتبے میں برابری نہیں ہے۔ معیت کا مطلب ہے وہ موقع ملنا کہ آپ اللہ کے رسول کو دیکھ سکیں گے، آپ اللہ کے رسول کی آواز کو سن سکیں گے، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فیض حاصل کر سکیں گے۔ معیت کا مطلب یہ نہیں برابری، حضور سے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے رسول
سے محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حضور کی اتباع اور اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دے. اور یہ حضور علیہ السلام کی حدیث جو شروع میں پڑھی, حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے پیار کیا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, آج جتنے دوست بیٹھے, اللہ قیامت کے دن لواء الحمد میں حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے اور کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے.